منافقوں کی کوئی سازش اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، احاطہ علمی مراد ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نظروں کو، نگاہوں کو، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے۔ مشوفی کیا کرتا ہے تو چھوڑ دے، جب روشنی ہوتی ہے مشوفی اس روشنی میں چلتے ہیں، اسلام کی کچھ دلائل سن کر، کچھ چیزیں دیکھ کر کبھی روشنی میں چلتے ہیں، جب پھر تاریکی ہوتی ہے یعنی ان پر کفر کی نحوست چھا جاتی ہے، پھر وہ کام ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ دیکھا نا، اسلام کی طرف چلے پھر ٹھہر گئے، یہ ان کے تذبذب کی بات ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس لیے یہ ان منافقین کی مثال ہے جو مذبذبین ہیں، جو قابل اصلاح منافقین ہیں بقول حسلوری کے۔ کلما زاد، جب ان کی روشنی ہو جاتی ہے، مشوفی اس میں چلتی ہے۔ یہ مشو کو مشکل نہ سمجھو، مشا یمشی چلنے کا معنی نہیں آتا، مشا یمشی چلنا وہی مشو۔ جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، قاموا، کھڑے ہو جاتے، رک جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا ان کی کانوں کو لے جاتا، ان کی آنکھوں کو لے جاتے۔ بے شک اللہ پاک ہر شے پر قدرت والے ہیں، اس لیے اللہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ اس کا ربط ما قبل سے۔ رات کے بارے میں ایک بات رہ گئی، اوپر ہے فیہ ظلمات و رعد و برق، اس بارش میں تاریکیاں ہیں، اور رعد ہے، رعد جس کا ترجمہ ہم نے کڑک اور گرج سے کیا ہے۔ رعد کے چند معنی ہیں۔ اللہ، تھوڑا پانی دے بیٹے۔ نمبر 1، فرشتے کی آواز جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ رات کا ایک معنی، فرشتے کی آواز جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ نمبر 2، فرشتے کی تسبیح کی آواز، یسبح الرعد بحمدہ، فرشتہ تسبیح کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اس کی آواز کڑک بن کے ہمیں سنائی دیتی ہے۔ فرشتے کی تسبیح کی آواز، یسبح الرعد بحمدہ۔ نمبر 3، آسمان اور زمین کے درمیان سخت قسم کی ہوا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ آسمان زمین کے درمیان ایک سخت قسم کی ہوا ہے، اس ہوا کو رعد کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، اجرام سحاب کے پھٹنے کی آواز، بادلوں کے پھٹنے کی آواز ہے رعد۔ یہ سارے اقوال مفسرین نے لکھے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ربط ما قبل سے۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں ربط تینوں جماعتوں کے تذکرہ کے بعد، 3 جماعتیں کون سی ہوئیں؟ مومنین، صالحین، دوسرے کافرین، مجاہرین، تیسرے منافقین، کافرین۔ تینوں گروہوں کے تذکرہ کے بعد اب سب کو خطاب عام ہے، یا ایھا الناس۔ اس خطاب میں وہ کام بتلایا جا رہا ہے، کتاب اللہ جس کے انجام دہی نازل کی گئی۔ اس خطاب میں وہ کام بتایا جا رہا ہے جس کے لیے کلام الہی نازل ہوئی۔ وہ کام 2 چیزیں ہیں، توحید اور تصدیق رسالت، انہیں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ رب سمجھو، تینوں گروہوں کے تذکرے کے بعد اب خطاب عام ہے، یہ سب کو خطاب ہے، اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟
جس کام کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ دو چیزیں ہیں، توحید اور رسالت۔ تو توحید اور رسالت کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ بقول حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے حضرت لاہوری کے نزدیک ربط اس کا قابل اصلاح منافقین کے بیان کے بعد اب ان کی اصلاح کا نظام بتایا جا رہا ہے۔ قابل اصلاح منافقین کے تذکرے کے بعد اب ان کی اصلاح کا نظام بتایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، عام خطاب، اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جسے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہارے سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، عبادت کرو گے تو متقی بن جاؤ گے، عبادت کرو گے تتقون، اللہ کی ناراضگی سے، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تتقون کو دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اس اللہ کو کی بات کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، اس کے ذریعے پھل نکالے۔ رزق لکم، بتاؤ رزق لکم کا ترجمہ کیا ہے؟ بتاؤ بھائی۔ بسم اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہمیشہ یہی کرنا ہے۔ رزق لکم، تمہارے کھانے کو، ہمارے کھانے کے لیے یہ اللہ پاک نے ایسا کیا، پھل نکالے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اللہ کے کسی کو مقابل نہ ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ بہت اچھی بات کہی اس مفسر نے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا مقابل، ہاں مماثل، ند کا معنی مماثل، مقابل، شریک۔ اللہ کا کسی کو مقابل نہ بناؤ، اللہ کا مثیل نہ بناؤ، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یہ شیخوں نے لکھا ہے، تم جانتے ہو کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، توحید کے بعد رسالت کا بیان۔ اس آیت کا ربط ما قبل سے، ابھی توحید کا ذکر ہوا نا، اعبدوا ربکم فلا تجعلوا للہ اندادا، اب توحید کے بعد رسالت کا بیان۔ رسالت پر کچھ شبہات تھی ان لوگوں کو، ان آیات میں ان شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلا شبہ کہ یہ قرآن جو آپ پیش کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس جگہ تو ہم بھی بنا سکتے، اس لیے قرآن جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں، تو آپ اپنے دعوے پہ غلط ہیں، لہٰذا آپ رسول نہیں۔ اس سال پر شبوں کی تقریر یہ ہے، یہ قرآن جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ اس جیسی کتاب تو ہم بھی بنا سکتے، تو جب یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے تو آپ رسول اللہ کے نہیں۔ اس سال پر شبہ ہوئی، اس کا جواب دیا کہ تم غلط کہتے ہو۔ اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کے لاؤ۔ پہلے چیلنج کیا ہے قرآن نے کہ اس قرآن جیسا قرآن، اس کتاب جیسی کتاب بنا کے لاؤ۔ بمثل ھذا القرآن، بنی اسرائیل آیت نمبر 88 نکالو، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں پورے قرآن کا چیلنج ہے کہ قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو یہ انسان کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا نہیں ہے،
قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فرمایا کہ اگر سارے انسان سارے جنات اس پر جمع ہو جائیں قرآن جیسا قرآن لائیں، اس جیسا قرآن نہیں لا سکیں گے، چیلنج ہے۔ اور سورہ ہود میں 10 صورتوں کا چیلنج ہے۔ آیت نمبر 13 پڑھو، 14 سورہ ہود۔ جی ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن پیغمبر نے خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے فأتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ نہ کوئی قرآن کے مقابلے قرآن بنا سکا، اپنی ساری قوتیں طاقتیں صرف کرنے کے باوجود، اور نہ کوئی قرآن کی 10 صورتیں بنا سکا۔ پھر آخری چیلنج یہ ہے کہ چلو کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی صورت بنا کے لاؤ، اس جیسی صورت بھی کوئی نہیں بنا سکا۔ بڑی کوششیں کی گئی، بڑی محنتیں کی گئی، واقعات ہیں کتابوں میں، لیکن قرآن کی چھوٹی صورت جیسی کوئی صورت بن نہیں سکی۔ ایک زمانے میں ایک رواج تھا، عربوں کی فصاحت بلاغت بہت مشہور ہے، جو بہت فصیح کلام لکھتا تھا اشعار کی شکل میں یا جیسے بھی، وہ بیت اللہ کے دروازے پر لٹکاتا تھا۔ وہ بیت اللہ سمجھتے ہو، کعبے کے دروازے پر لٹکاتا تھا، آنے والے پڑھنے والے پڑھتے تھے، متاثر ہوتے، کیسی فصیح کلام ہے، کیسے اچھے اشعار ہیں۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کوثر کو لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکایا کہ آئیں دیکھیں اس قرآن۔ بڑے بڑے فصیح بلیغ آئے، سب حیران ہوئے۔ ایک بہت بڑی فصاحت و بلاغت کا مالک، بڑا بابا، مشرکوں کا بابا جی، جو فصاحت و بلاغت پورے عرب میں مشہور تھا، وہ آیا، اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر